نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بچوں کو نماز کے متعلق تلقین کرنے کا حکم اور اس حوالے سے تربیت کرنے کا انداز، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور سب سے اہم فریضہ ہے، اور یہ وہ فرض ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس عمل کے متعلق انسان سے سوال ہوگا، اور اگر کسی کی نماز درست نکل آتی ہے تو اس کے تمام اعمال درست ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ نماز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز اگر اتنی جاندار ہو اور اس میں خشوع خضوع ہو تو انسان کے اندر پاکیزگی، تزکیہ نفس اور اس کا کردار درست ہونے میں معاون ہوتا ہے۔ جس طرح بڑوں کو نماز کا حکم ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو جب ان کی عمر 7 سال کو پہنچے، اور جب وہ 10 سال کو پہنچے اور وہ نماز میں سستی کرے تو تادیبی کارروائی بھی ان کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک یہ بچے کا سیکھنے اور نقل کرنے کا عمر ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو جب دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بحیثیت معلم تمام انسانیت کے لیے معلم تھے اور بڑے ماہر نفسیات تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ بچوں کے سیکھنے کا مرحلہ کون سا ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے حکم دیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر تک نماز کا تلقین کرے اور ان کو ترغیب دے۔ یہ عمر بچوں کے لیے سیکھنے کا ہوتا ہے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے بچوں کو نماز کی طرف آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو والدین کو خود عملی طور پر ان کے لیے نمونہ بننا ہوگا، ان کو خود نماز کی پابندی کرنی ہوگی، ان کو بچوں کے سامنے نماز پڑھنا ہوگا۔ اگر مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو بقیہ نمازیں وہ اپنے گھروں میں پڑھیں، یعنی سنت، نوافل اور وتر، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو خبر بننے نہ دو، یعنی جہاں پہ نماز نہ ہو تو وہ گھر ویران ہوتا ہے جس طرح قبرستان ویران ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر آباد نماز پڑھنے سے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ بچے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ قریب آتے ہیں اور نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی والدین میں سے صرف باپ پر یہ فرض نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ باپ بچوں کو نماز کا حکم کرے، اس میں خصوصی طور پر ماں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اس طرف توجہ دے، اور بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کو نماز کا حکم دے اور نماز کے حوالے سے اس کو ترغیب دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے مصلے خرید لیے جائیں، اس سے ان کو ایک شوق اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے مصلوں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے اگر چھوٹے مصلے دیکھیں تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور دلچسپی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں مرد، تو ان کے لیے ٹوپیوں کا اہتمام کیا جائے، ان کو یہ تلقین کی جائے کہ نماز کے وقت سر پہ ٹوپی رکھنی چاہیے، اور اسی طرح بچیوں کے لیے دوپٹے کا انتظام کیا جائے، اگرچہ وہ چھوٹی ہوں، 7 سال کی عمر کی ہوں، لیکن اس تربیت سے اور اس عمل سے ان کو دلچسپی ہوتی ہے کہ نماز کا یہ وقت ہو گیا ہے، کہ یہ ایک خاص قسم کی یونیفارم ہے، چاہے وہ کپڑوں کی صورت میں ہو، ٹوپی کی صورت میں ہو یا دوپٹے کی صورت میں ہو، اس کا اہتمام ہو۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی تعریف کریں اور ان کو انعام دیا کریں۔ اور اسی طرح جب وہ نماز پڑھیں گے تو نماز کے ساتھ ساتھ ان کو سکھایا بھی کرے کہ نماز میں کیا کیا پڑھی جاتی ہے۔ جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ چیزوں کو سمجھنے لگے، یعنی 7 سال سے لے کر 10 سال تک، اس دوران وہ پڑھنا بھی سیکھ جاتے ہیں، سمجھنا بھی سیکھ جاتے ہیں کہ وضو کیسے کی جاتی ہے، استنجا کیسے کیا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ یا سورت یا نماز کے دیگر وظائف کیسے پڑھی جاتی ہیں۔ تو ان کو عملاً ان کو سکھایا جائے اور ان کو پریکٹس کرایا جائے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو تصاویر دکھائی جائیں، سجدے کی حالت کی، رکوع کی حالت کی، قیام کی، سلام پھیرنے کی، بیٹھنے کی۔ پھر یہ فرق شروع سے ہی بچوں کو اگر سکھایا جائے کہ مرد کی نماز کا طریقہ یہ ہے اور خواتین کی نماز کا یہ طریقہ ہے، یہاں پہ ان کا فرق ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں اور کس طرح کھڑا رہا جاتا ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھائے جاتے ہیں مرد، اور خواتین کہاں تک اپنے ہاتھ تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں۔ تو اس سے وہ بچے بچپن ہی سے یہ چیزیں سیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب بچے گھر کے ماحول سے سیکھنے
لگتے ہیں۔ وہ بعد کا مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی مدرسے میں یا اسکول میں بچہ جائے اور وہاں پہ ان چیزوں کو سیکھے۔ اگرچہ وہاں پہ بھی ان کو سیکھنے کا مرحلہ آتا ہے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکا ہوتا ہے۔ بچے اس وقت نہ نماز کے عادی ہوتے ہیں، نہ ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی فضیلت کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے تربیت کا 7 سال سے لے کر 10 سال تک، تو اس موقع پر بچوں کو نماز کی فضیلت بھی بتائی جائے۔ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ نماز اللہ کا حکم ہے، رضا الہی کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کو واقعہ معراج سنایا جائے، واقعہ اسراء سنایا جائے، نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت بتائی جائے۔ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور بالخصوص واعظ و نصیحت یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن نصیحت میں حکمت انتہائی ضروری ہے۔ اگر نصیحت میں حکمت نہ ہو، اس میں ڈانٹ ہو، ڈپٹ ہو، چیخنا چلانا ہو، غصہ کرنا ہو، تو وہ نصیحت فضیحت بن جاتی ہے۔ اس سے نقصان ہوتا ہے، بچے ضدی ہوتے ہیں، اس سے ہٹ درمی پیدا ہوتی ہے ان میں، کہ آپ ان کو اگر نماز کے اوقات میں کھیلتے ہوئے دیکھیں اور اس کو ڈانٹے کہ تم نے تو نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز چھوڑ دیا، اور آپ اس کو برا بلا کہنے لگو، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ ان کی تربیت کریں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے ان کو سکھائے، اور بالخصوص بچوں کے لیے دعا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس بارے میں تلقین فرماتے ہیں کہ دعا کیسے کی جائے بچوں کے لیے، اہلیہ کے لیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ ایسی دعا ہے جس میں کہ انسان یہ دعا کر رہا ہوتا ہے رب سے کہ اے رب میرے بچوں کو، اہل و عیال کو ایسی بنا دے کہ وہ میرے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہوں۔ تو آنکھوں کا ٹھنڈک اس وقت بچے بنتے ہیں جب وہ دین کے پابند ہو، فرائض کے پابند ہو، اللہ اور رسول کی تابعداری کریں، اور اسی طرح بچوں کو اچھی صحبت دیں، یعنی ان کے دوست اچھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا اس کا دوست ہوگا ویسے اس کے مزاج اور اس کے طور و طریقے عادات ہوں گے۔ تو بچوں کے ایسے عادات ہوں جس میں وہ صحیح چیزیں سیکھیں، گندی اور غلط چیزیں نہ سیکھیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو اہم بات، بچوں کو نماز کے عادی بنانے کے لیے ان کو مسجد لے جایا جائے اپنے ساتھ 5 وقت نماز کے لیے، یعنی 7 سال کی عمر کو جب وہ پہنچیں گے تو اس وقت وہ اپنی پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہیں کہ یعنی اس وقت بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، یعنی ناپاک اس نوعیت کی سمجھ کے میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں اس کے کپڑوں پہ گندگی نہ ہو، اس کے جسم پہ گندگی نہ ہو، کہ وہ تاکہ مسجد کو اور وہاں کے مسلوں کو گندا نہ کرے۔ اگر اتنی سمجھ کسی بچے میں آ جاتی ہے تو اس کو مسجد لے جایا جائے، وہ وہاں پہ مسلمانوں کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے تو امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ دونوں بچے ہوتے تھے، اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر چڑھ جاتے تھے اور کھیلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہوئے ان کو اپنے سے نیچے بٹھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو منع نہیں کیا کہ آپ لوگ نہ آئیں۔ اسی طرح حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے دوران لپٹتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ کبھی میں بچوں کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز میں تخفیف کیا کرتا ہوں، مختصر نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مسجدوں میں آیا کرتے تھے اور اپنی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو بچوں کو مسجد لے جایا جائے تاکہ وہ وہاں پہ اس اجتماعی عبادت کو دیکھیں، ان سے سیکھیں، اور ان کی اخلاقی اجتماعی تربیت ہو، اور وہ وہاں پہ عملاً نماز میں شریک ہوں۔ تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو مسجد نہ لے جائیں، اس عادت کو ترک کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ ہی بچوں کو مسجد کا عادی بنانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔